تھے جناب محمد فیاض احمد چشتی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا لجپال کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ رب کائنات ان کا پڑھنا میرا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، خطاب سے کچھ ہی منٹ قبل ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا ہے، تب تک سیٹنگ بھی ہو جائے گی۔ وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ اس کا ذکر سن کر ہم انسان تو انسان فضاؤں میں پرندے بادب ہو جایا کرتے ہیں۔ کون ہستی ہے؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں میری ماں کی شان پڑھے، میری ماں کی شان پڑھے، میری ماں کی شان پڑھے، اور تب آپ کے آنسو تھمائے نہ تھمے، اور آج جب حسین کی اماں کا نام آئے تو آپ کی زبانیں خاموش رہیں تو دکھ لگتا ہے۔ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ، میں حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرات، مسجد نبوی کا کنچا آنگن ہے اور سیدہ کائنات وہاں سے گزری، سیدہ کائنات گزر گئی، آپ کے قدمین کے نشان وہیں باقی رہے۔ جب چلی گئی تو سلمان فارسی سارا منظر دیکھ رہے تھے، حضور کے صحابی پاس آئے جہاں پر سیدہ کائنات کے قدمین کے نشانات تھے، تو سوچتے ہیں میں اپنی دستار کو اتاروں اور سیدہ کائنات کے قدمین کے نشانوں کو صاف کروں۔ پھر سوچتے ہیں سلمان فارسی کہاں تو، کہاں نبی کی نور نظر بیٹی۔ حضرات توجہ کیجئے گا، حضرت سلمان فارسی نیچے بیٹھتے ہیں، جہاں جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ کے قدمین کے نشان لگتے ہیں، نیچے بیٹھتے ہیں، وہاں پر ان نشانوں کو اپنی داڑھی سے صاف کرتے جب حضور کے بیٹے کا وصال ہوا تو کفار نے تانا دیا کہ محمد اب تر ہو گیا۔ اب تر عربی زبان میں بہت بڑی گالی ہے۔ اب تر اسے کہتے ہیں جس کی نسل باقی نہ رہے، اسے کہتے ہیں اب تر۔ حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، اللہ سے دیکھا نہ گیا۔ جبریل جا اور میرے محبوب کو پیغام دے دے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ رب کائنات نے پورے قرآن میں عطا کا لفظ صرف ایک بار استعمال کیا ہے اور کہا محبوب پریشان نہ ہو، میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محبوب پریشان نہ ہو، ابتر تو نہیں، ابتر وہ ہے جو تجھے ابتر کہتے ہیں۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے چوکھٹے سیدہ زہرا پہ ڈال دیتا ہے۔ حضرات کون زہرا؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت پر راج زہرا، اور کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا۔ کون شوہر؟ مولا علی شوہر، مولا علی دی ہور کی میں شان دساں، نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا، تے مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں، غیر اگے جیڑا تلی کردا، تے مولا علی چاہتے جس دا بھلا ناصر اللہ
अल्लाह पाक भी ओछदी भली करता ते मनकर चढ़ता है अली दा ना सुन के सुन्नी हर वेले अली। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, ये बात किस कदर हंसे, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, हुसैन है। कितनी बुलंदियों पे है ईवान फातिमा। इख्तिताम की जानब जा रहा हूँ, माइक से जुदा होने वाला हूँ। कितनी बुलंदियों पे है ईवान फातिमा, रूहुल अमी है सूरत दरबान फातिमा। क्या सोचिए बहार गुलस्तान फातिमा, हसनैन जब हो संभलो रेहान फातिमा। कुछ इसलिए भी मुझको तिलावत का शौक है, कुरान है लफ्ज लफ्ज सलाफ़ान फातिमा। इसको मिटा सकेंगी ना बातिल की साजिशें, इस्लाम पर है साया दामान फातिमा। करते फिरे ज़मीन पर तिजारत दहशत की, अपने गदागरों पे है फिजान फातिमा। वो कल भी पंजतन में सदारत मुकाम थी, मनसब यही है आज भी शयान फातिमा। और इस इंतजार में है कयामत रुकी हुई, शायद अभी कुछ और हो फरमान फातिमा, शायद अभी कुछ और हो फरमान फातिमा। एक मर्जिया है खून शहीदा की बूंद बूंद, बिखरा हुआ है रेत पर दीवान फातिमा। और बाबे बहशत से मुझे रोकेगा क्यों कोई, मोहसिन मैं हूँ गुलामे गुलामान फातिमा। किस्सा मुख्तसर नजात की, जब अपील करना तो हुसैन जैसा वकील करना, है शर के बदले हुसैन मिलता तो जिंदगी ना तब्दील करना। आइए हजरात गिरामी कद्र हमाम में मौजूद उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक है अहले सुन्नत, हजरत वाला शान हजरत अल्लामा मौलाना अजहर महमूद असगर महमूद माजरत असगर महमूद खलीली साहब और मियाँ वाली से आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। मियाँ वाली से आपका ताल्लुक़ है, मालिक कनात इनका आना जाना, पढ़ना सुनाना सुनना अपनी पाक। बड़ा तवील तर सफ़र हमने इनसे करवाया है, लेकिन आप 6 घंटे भी पढ़ते रहे, हम आपके कदमैन में बैठकर सुनते रहेंगे। आपकी मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं, हम आखिरों को आपने समात फरमाया। इस्तिक़बाल नारों को गूंज में कीजिएगा, नारे तकबीर। अब जागने का वक्त आया है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। दूर से सफ़र किया है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नाक़िस इल्म में है, जो कुछ असातिज़ा से पढ़ा है, वो आपके सामने आपके गोश गुजार करूँ। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप माने, सरकार के नौकर तो हर चीज़ को सरकार की खातिर मानते भी हैं और यकीन और अकीदा, और वैसे भी आप सब अहले मोहब्बत लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। काफ़ी सुना था फैसलाबाद वालों के मुताल्लिक़, लेकिन आज पहली बार, पिछली मरतबा भी माह रबीउन नूर शरीफ में भाई अब्दुल जब्बार साहब ने रब्ता किया था, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। तो इस बार भी इनकी मोहब्बतें मुझे यहाँ तक खींच लाईं। हालांकि दूसरा दिन है, मुसलसल सफ़र में हूँ। आज भी गाड़ी में जो घंटा सोया हूँ तो सोया हूँ, कल का सोया भी नहीं हूँ अभी तक। तो मेरी गुजारिश फ़कत इतनी है, जितने नौजवान ये बच्चे जो बैठे हैं सामने, इन्हें पीछे भेज दें, और पीछे जो नौजवान जितने बैठे हैं, जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो आगे स्टेज का हुस्न बने, हुजूर की हदीस सुनने के लिए अपने आप को हमातन हर वक़्त तैयार रखा करें। और करीब हो के बैठना, ये जो नौजवान बैठे हैं, आप बड़े कितने हसीन चेहरे हैं आपके, आपकी मोहब्बतें, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम का आना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। खिताब से कबल एक और बात, आप काफ़ी टाइम से बैठे हैं,
نعرے بھی آپ نے بہت لگا لیے، اپنا جذبہ بھی آپ نے دکھا لیا، تو میری اتنی سی تمنا ہے کہ خاموشی سے، آرام سے، بس آپ بیٹھ کے ان بچوں کو اگر باہر بھیج سکتے ہیں تو مہربانی ہوگی۔ نہیں اس طرح نہیں، یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں سے ہمارے سٹیجز سے نفرتوں کے پیغام نہیں جانے چاہیے، نہ لڑائیوں کے، یہاں سے محبتوں کے پیغام جانے چاہیے، نوجوانوں کی اصلاح پیار سے کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ سنے نہ سنے، میں نے جو وقت لیا ان کی محبت میں نے تو سنانا ہی سنانا ہے، جو سنے گا کچھ پا لے گا۔ میری اتنی التجا ہے کہ بس آپ خاموشی سے بیٹھ کے سنیں، اور یہ جو پیسے دینے کے لیے سٹیجز پہ آتے ہیں تو یہ برائے کرم آپ کی مہربانی ہوگی، یہ برستے ہوئے نوٹ میری طبیعت میں تھوڑا الجھاؤ سا پیدا کرتے ہیں، آپ رقم اپنے پاس رکھیں، بس صرف محبت میں حضور کی تعریف، حضور کی توصیف سنیں، اور محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج میں نے سٹارٹ 2001 سے 19 تک میں خطاب کر رہا ہوں، لیکن میں نے جس مرتبہ آج گفتگو کا آغاز کیا ہے، زندگی میں ایسا آغاز بھی کبھی نہیں کیا۔ لیکن آپ خدا کے لیے ڈسپلن رکھا کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اللہ کے حضور جو ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور محبوب کے ذکر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ عاشق کا یہ کام نہیں ہے کہ اس انداز میں وہ بیٹھے، وہ تو دور سے کوئی شخص اگر گزر رہا ہو تو آپ کے بیٹھنے کے انداز سے ہی وہ کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ کا عاشق اور رسول کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہے، اس اندازے میں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل وعلا کی ہم تعریف اور توصیف، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششہاد بھی، جو ازلی ہے، ابدی ہے، جو لائق بندگی ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کروڑہا تبلیغ درود اور سلام آقا نامدار مدنی تاجدار کی ذات والا صفات پر، جو حامی بے کساں ہیں، والی دو جہاں ہیں، جو ڈوبتوں کا آسرا ہیں، جو گناہگاروں کا سہارا ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، انیس الغریبین ہیں، راحت للعاشقین ہیں، جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ آپ کے حضور ناز میں کروڑہا عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت، واجب الاحترام، قابل ذوی الاحتشام جناب نقیب محفل محمد حسن رضا خیال صاحب، اور نہایت ہی پرخلوص شخصیت، نہایت ہی محبت رکھنے والے دین سے ریلیٹڈ لوگ، میری مراد جناب محمد عبدالجبار چشتی قمر آبادی سیالوی، محترم محمد حیات صاحب، اللہ رب العزت ان کے عمر، عمل، کردار، گفتار میں مزید برکتیں
اور وسعتیں عنایت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور مجھے یہ بتا بھی رہے تھے کہ 6 سالوں سے یہ سالانہ محفل پاک کے سلسلے کو انہوں نے شروع کر رکھا ہے، اور یہ ساری دین ان کے پیر و مرشد کی ہے، انہوں نے دیا ہے۔ اور ہر محفل میں بیٹا اللہ رب العزت اس میلاد کی محفل یہ کرواتے ہیں، بیٹا وہ مالک عطا فرماتا ہے۔ اور دلایا کس نے ہے کہ وہ قمر آباد کی سرزمین، ہمارے ضلع میاں والی کی تحصیل، اور ہماری اور ان کی اور میری پہلی ملاقات بھی ان کے سالانہ عرس پہ ہوئی تھی، میں نے وہاں بیان کیا تھا۔ تو ان کی محبتیں تھیں، اس دن سے ان کی چاہت تھی کہ میں آپ کے ہاں بیان کرنے کے لیے آؤں۔ اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ رب العزت ان کے بیٹوں کوئی لمبی عمر اور زندگی، گفتار، کردار اور عمر و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ محمد بختیار علی چشتی سیالوی، محمد زین الحسن چشتی سیالوی، محمد شبر الحسن چشتی سیالوی، اللہ رب العزت انہیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے اور انہیں آقا کا غلام بنائے۔ آپ محبت والے لوگ ہیں، میرا خطیبانہ لہجہ نہیں ہے، آپ ترنم کو پسند کرتے ہیں، میرے پاس وہ سروں کے تال میل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی میری خطابت کے تنتنے، نہ ہی جوش خطابت ہے، بس سادہ سا انداز ہے، اور میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں دوں گا۔ اور ان کے خطیبانہ خطیبوں کی طرح میری عیادت بھی نہیں ہے ہر بات پہ آپ کو سبحان اللہ کا کہوں، یا آدھی تقریر خود کروں، آدھی آپ سے کرواؤں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ساری کی ساری تقریر میں خود ہی کرتا ہوں، بس آپ کی سماعتوں جو ہیں یہ مجھے بہت زیادہ توجہ درکار رہے گی اس انداز میں کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اللہ رب العزت بانیان محفل کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ لم یزل میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت جو دور و نزدیک سے نوجوان محبتیں لے کر آئے ہیں، آسیں لے کر آئے ہیں، امیدیں لے کر آئے ہیں، تمنائیں لے کر آئے ہیں، آرزوئیں لے کر آئے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو شخص جو تمنا حضور کے ذکر کی محفل میں لے کے بیٹھا ہے، اللہ رب العزت اس کی جیز تمنا آرزو کو پورا فرمائے۔ میرے ضمن میں بڑے مضمون انہوں نے لگائے ہیں، لیکن گفتگو جو وقت ہے وہ ایک ہی مضمون پہ ہو سکتی ہے۔ کوشش کروں گا کہ موضوع اس جگہ سے شروع کروں کہ جہاں سب کو خیرات ملتی ہے، چاہے وہ گدی سیال شریف کی ہو یا قمر آباد شریف کی ہو، چاہے وہ سید ثقلین حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہو یا داتا علی حجویری کی ہو، چاہے پھر مہر علی ہوں یا معین الدین ہوں، بات جہاں سے بھی شروع ہوئی ہے میں نے بھی وہیں سے شروع کرنی ہے۔ جن جن کو خیرات وہاں سے ملی ہے آج تک ولی جو ہیں یہ انہی کے گن گا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں جو ہے یہ کمال ترقیاں اور عروج عطا فرماتا جا رہا ہے۔ صدیاں ان کو گئے ہوئی گزر گئیں، لیکن ان کے دیوانے آج بھی ہر جگہ عشاق موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا ہے۔ اگر آج میں اور آپ نوجوان جو بیٹھے ہیں، میری نوجوانوں سے بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے، میری چاہت ہوتی ہے کہ وہ دین کے کاموں میں جو ہے یہ ہمارے ساتھ مل کے چلے، اور میں نے تحریک بھی اسی حوالے سے اپنے ضلع میاں والی میں بنائی ہوئی ہے، تحریک اصلاح نوجوانان امت۔ اس کے تحت معنی درس قرآن ہوتے ہیں ہمارے، تو آپ بھی کوشش کریں نوجوانوں، میں بالخصوص آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر صرف اس ایک آیت پہ بھی قرآن کے ہم عمل کر لیں ہماری زندگی سنور جائے گی۔ یہ جوانی کا حسن فضول کاموں میں خدا کے لیے مت بکھیریں، یہ اپنی حسین جوانی کو، یہ حسن بھری طاقت بھری جوانی کو فضول عریانی اور فحاشیوں میں مت گزاریں، خدا کے لیے اپنی جوانی کو دہلیز مصطفیٰ پہ گزاریں، اپنی جوانی کے جو قیمتی لمحات ہیں حضور کے دین کے کام کرنے میں گزاریں، نہ کہ آج جو ہمارا کلچر اور معاشرہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے
یہ ٹرینڈ کیا ہے؟ یا تو جوانی ہمارے جوئے کے اڈوں پہ گزرتی ہے یا پھر شراب خانوں میں گزرتی ہے، یا جوانی ہماری گناہوں کی دلدل میں گزرتی ہے یا سوشل میڈیا پہ غلاظتیں دیکھتے ہوئے گزرتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں صاحب، آج تو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہو کر یہ سب کچھ کر لے گا، کل کو جب 4 فٹ جو تو نیچے زمین کے اندر دھسایا جائے گا، اس وقت کیا سوشل میڈیا تجھے کام دے گا؟ اس وقت ایک ہی ذات نے تجھے کام دینا ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر دنیا میں ان سے محبت کرے گا، کل کو تیری قبر میں آسانیاں اتریں گی، کل کو تیری قبر میں ایکو تھوڑے بند کر دیں اور والیم جو ہیں یہ تھوڑا کھول دیں، کل کو تیری قبر کے اندر یہ برکتیں ہوں گی، رفعتیں ہوں گی، عظمتیں ہوں گی۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کا ایک راز بتایا ہے۔ آج پیر سیال کا نام ہے، آج حضور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید سلیم شاہ گیلانی کا نام ہے، آج دنیا داتا علی حجویری کو جانتی ہے، آج حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیا جاتا ہے، ان کی نام کی مالائیں جپی جاتی ہیں، ہر مہینے میں ایک 11ویں کی محفل سجائی جاتی ہے، ہر جگہ محفل 11ویں شریف کا انعقاد ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نے جیسے زندگی گزاری تھی، انہوں نے حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اسوہ رسول ہے صاحب، یہ تمہیں اور ہمیں جو ہے یہ اسوہ رسول پہ عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار جو ہے یہ ہمیں مخاطب فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا محبوب کی زندگی جو ہے یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم جو ہے یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں پریشانی کا علاج بتائیں، بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر اور حکیموں کو تلاش کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج ہمیں تھوڑی سی اگر تکلیف بھی ہوتی ہے، ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ آج ہر شخص جو ہے یہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو، ہم نے رسول اللہ کے دامن کو جو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو جو چھوڑ دیا ہے، صرف ہمارے زبانی جو ہیں یہ نعرے ہیں۔ میری باتیں آپ کو جو ہیں یہ تھوڑی سی تکلیف دے ضرور آپ کے دل پہ گزریں گی، لیکن صاحب یہ حقیقت ہے۔ اگر آنکھیں بند کر کے سوچیں، جو زندگی گزاری ہے، 17 سالہ نوجوان اگر بیٹھا ہے، 18 سال کا جو ہے یہ پلکتی ہوئی جوانی میں مست جوان اگر بیٹھا ہے، وہ ذرا سوچے یہ جو 18 سال گزارے ہیں کیا رسول اللہ کی غلامی میں گزارے ہیں؟ یہ جو 18 سال کی عمر بیت چکی ہے کیا رسول اللہ کے نوکر بن کے گزارے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ مسلمانی نہیں ہے۔ میرے استاد قبلہ فرمایا کرتے تھے، مسلمانی تو یہ ہے جس گلی سے تم گزرو، جس محلے سے تم گزرو، جس شہر کے تم رہنے والے ہو، لوگ تمہیں تمہارے اعمال سے جانے، تمہارے کردار سے پہچانے۔ آج ذرا معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میرے سمیت ہم سٹیجز پہ بیٹھنے والوں کے اعمال یہ ہیں، ہم آتے ہیں تو یہ تو چلے گئے ہیں، بہرحال ہم آتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، نعت کو ہم نے پیشہ بنا کے رکھ دیا ہے، یہ بس ہماری دہاڑی کا ذریعہ ہے۔ آتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، پیسوں کو لے کر پھر چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ نعتوں سے ہمیں عقیدہ مل جائے گا؟ معذرت کے ساتھ نعتوں سے عقیدہ کبھی بھی نہیں ملتا۔ یہ ان کو پروموٹ کون کرتا ہے؟ میں اور آپ انہیں پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک اور بات میں آپ کو پتے کی بتاؤں، آج میں محفل میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، ہر شخص کی محبت ہوتی ہے، ہر شخص کا ذوق ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے۔ آپ میرے لیے دولت کو نہیں لٹاتے، جو نعت پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے دولت کو نہیں لٹاتے، آپ کے دل میں جو مرکز اور محور ہوتا ہے وہ حضور کی ذات ہی ہوتی ہے، وہ گنبد خضرا کے مکی کی ذات ہی ہوتی ہے۔ آپ ان کی محبت میں دولت کو لٹاتے ہیں، لیکن دولت لٹانے کے بھی میرے رسول نے انداز بیان کر دی ہیں۔ دولت جو ہے یہ لٹانے کا انداز بھی میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے، لیکن ہم نے تعلیمات رسول کو چھوڑ کر ہم کلچر کے حساب سے چل پڑے ہیں۔ ہم نے تعلیمات رسول اور دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے حساب سے دین کو لے کے چلے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں دین وہی ہے جس میں ہماری مرضی ہو، اگر ہماری مرضی نہیں وہ دین سے اس کو ہم خارج کر دیتے ہیں، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم، آؤ میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ میرے حضور ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی داخل ہوئے تو زمین کے اوپر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ میرے حضور اس ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ام المومنین سیدہ کائنات سے کہتے ہیں، عائشہ عزت والی چیز کی عزت کیا کر۔ اللہ اکبر،
ہر عزت والی چیز کی عزت کیا کر۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لا علمی میں آپ سب جو ہیں یہ کرتے ہوں گے، ہر محفل میں یہ ہوتا ہے، اور میں نے الحمدللہ ہر محفل میں میرا ایک ہی پیغام ہے، اور وہ پیغام یہی ہے کہ کاش کسی کی اصلاح ہو جائے، کاش کسی کی زندگی سنور جائے۔ ارے میلاد کا مقصد تو یہ ہے تعلیمات رسول بیان ہو، جو سننے والے بیٹھے ہوں وہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے گا، آپ کسی دوست کو لے کے محفل میں آئے اور آپ نے عمل نہیں کیا، آپ نے تقریر صحیح طریقے اور ڈھب اور انداز میں سنی بھی نہیں، لیکن آپ کے کسی دوست نے اگر وہ تقریر سن لی اور اس تقریر نے اس دوست کے دل میں گھر کر لیا اور وہ تقریر اس کی توبہ کا سبب بنا، اللہ کی عزت کی قسم جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب جو شخص لے کر آیا ہے اسے بھی ملے گا۔ آج ہمارے انداز تبدیل ہو چکے ہیں آنے کے، جب گھر سے نکلتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں جو مولانا صاحب آ رہے ہیں تو کیا یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ سریلے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، سرتال ملتے بھی ہیں کہ نہیں ملتے، اگر مل بھی جائیں کہتے ہیں کیا یہ کلام کون کون سے ہمیں سنائیں گے، اشعار کون سے سنائیں گے، واقعات، پتہ نہیں قوم کو کون سی لت پڑ گئی ہے کہ یہ میاں محمد کے کلام پہ تو جھومتی ہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پہ جھومنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ہماری ذلت کا باعث ہے، یہ ہماری رسوائی کا باعث ہے۔ عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں، عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج پیر سیال کے مرید بیٹھے ہیں، آج جو ہے یہ بھور آستانہ علیہ بھور شریف کے مرید بھی بیٹھے ہیں، آج قمر آباد شریف کے مرید بھی بیٹھے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں پیری مریدی کے آستانے کس لیے ہیں؟ وہاں سے جو تعلیمات ہوتی ہے اپنے پیر کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، انہوں نے ان کا ایک ایک لمحہ سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے گزرا ہے، اور آج مرید کیسے ہیں کہ سنت مصطفیٰ کو پامال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پیر سے محبت ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے۔ صاحب یہ جھوٹے دعوے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ سچی محبت نہیں ہے۔ اگر سچی محبت رسول سے ہوتی، میرے حضور سے ہوتی تو سنو حضور کا عاشق کون ہے، عشق کہتے کسے ہیں، عشق کا معنی کیا ہے۔ آج ہم نعرے لگا کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اپنے آپ کو علامہ سمجھ لیتے ہیں، حضور کا سچا عاشق سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ سچا عشق نہیں ہے، عشق کے تقاضے کچھ اور ہیں، عشق کے انداز کچھ اور ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا حضور یہ عشق کیا ہوتا ہے، یہ محبت کیا ہے، عشق کا معنی کیا ہے؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بیٹا عشق یہ ہے کہ جس سے عشق کیا جاتا ہے پھر مرضی اپنی نہیں جلتی، پھر اس کی مرضی کا مالک وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے عاشق ہیں، کیسے رسول اللہ کے نوکر ہیں، کہتے حضور کا عاشق ہیں اور جو ہے یہ مرضی اپنی چلاتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے جو ہیں یہ پیر سیال کا غلام ہے، مرضی اپنی کرتے ہیں، صاحب نہیں ہو سکتا۔ کہتے جو ہیں یہ ہم اپنے آپ کو بور شریف کا، قمر آباد شریف کا غلام کہیں، داتا علی حجویری کا غلام کہیں، 11ویں والے پیر کا جو ہے یہ غلام کہیں، اور پھر دیکھیں مرضی اپنی چلائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ عاشق صحیح معنوں میں وہی ہوتا ہے، سچی محبت اسی کی ہوتی ہے، کھری محبت اسی کی ہوتی ہے، جس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، اس کے مرضی کے مالک جو ہیں یہ جن سے محبت ہوتی ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر بہتری چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تمہارا بھی نام ہو، فرمایا اسوہ رسول کو اپناتے جاؤ، تمہارا نام خود بخود بڑھتا جائے گا۔ آج میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آج لوگ نام کمانے کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں دولت کی فراوانی ہونی چاہیے، پیسہ پاس ہونا چاہیے، کوٹھی عالی شان ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، پھر معاشرے میں عزت ہوتی ہے، لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ عزت اسی کی، یہ تو دنیا میں چلو، دنیا والے، دنیا کا قانون اور دستور ہے، دنیا آپ کو عزت دے گی پیسے سے، عزت پیسہ اتنا مانگو کہ 2 وقت کی عزت کی روٹی مل جائے، کسی کے سامنے بندہ ہاتھ نہ پھیلائے، بس اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہماری آرزوئیں بہت زیادہ ہیں، پیسے والے کی عزت دنیا تک محدود رہتی ہے۔ آج آپ دیکھیں حضور داتا علی حجویری کو، آج شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں، پیر سیال کو دیکھیں، آج جو ہے یہ لوگ ان کے قدموں میں اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا مال و زر والے ہیں؟ مال و زر والے تو بڑے ہیں،
تخت و تاج پہ بیٹھنے والے بھی ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، لیکن انہوں نے اسوہ رسول کو اپنایا ہے، اور جو اسوہ رسول کو اپناتا ہے اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک ان کے نام لیوا جو ہیں یہ باقی رہ جاتے ہیں، قیامت تک ان کا ذکر رہتا ہے۔ آج کسی نے 11ویں والے پیر کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ کسی نے داتا علی حجویری کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ہر شخص جب جاتا ہے تو ہر شخص کی صدا ہوتی ہے، صدائے دل نواز ہوتی ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کامل آراں رہنما، ہر شخص وہاں منگتا بن کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آرزوؤں کا محور مرکز بنایا ہے۔ آج یہ جو نام زندہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اور یہ محبت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور محبت آئی کس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ کیا تھا، ان کا نام قیامت تک زندہ ہے۔ ارے یارو اور چھوڑو، غازی ممتاز حسین قادری کو کون جانتا تھا؟ سپاہی تو اور بھی تھے، سپاہی تو اور بھی تھے، اور بھی جو ہے یہ حکومت کے کارکنان بھی موجود تھے، لیکن کسی کا نام نہیں ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری کا نام ہے۔ نام کس وجہ سے ہے؟ اس کے کام کی وجہ سے اس کی عزت ہے۔ اس کے نام کی وجہ سے عزت نہیں ہے، اس کی دولت کی وجہ سے اس کی عزت نہیں ہے، اس کے مرتبے جاہ و جلال کی وجہ سے عزت نہیں ہے۔ اگر اس کی عزت ہے اس کے کام کی وجہ سے ہے۔ اس نے کام ایسا کیا ہے، آج بچہ بھی جھر جو ہے یہ فخر سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی جو ہے یہ غازی ممتاز حسین قادری کو جانتا ہوں۔ بچے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی غازی ممتاز حسین قادری بن جاؤں۔ آج ہر عاشق کی صدا ہے، کام ایسا کر کے جائیں کہ دنیا آپ کو یاد کرے۔ آج دیکھیں ماشاءاللہ اس کلچر میں رواج ہے، اسوہ حسنہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے جو موضوع لیا ہے انشاءاللہ اسوہ حسنہ کو ہم نے چھوڑا ہے۔ آج دیکھیں شادی بیاہ کو دیکھ لیں، آج اور تقریبات کو دیکھ لیں، آج پیدائش سے لے کر اموات تک آپ دیکھ لیں، کیا ہمارے اندر جو رسمیں ہیں کیا ان رسموں سے میرے مصطفیٰ کا کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ دیکھیں محفل میلاد ہے، ختنوں کے اس پر آج یہ کلچر عام کریں نا، رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کریں نا۔ آج ہمارے ختنوں میں کیا ہوتا ہے، کلچر میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں، کنجروں کو بلایا جاتا ہے، نچایا جاتا ہے، پیسوں کو اڑایا جاتا ہے اور فضول میں اڑایا جاتا ہے۔ وہ کنجر آتے ہیں، پیسے جو ہے ہم انہیں دیتے ہیں، وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں، تو پیغام کیا ہوتا ہے اور تمنا کیا ہوتی ہے؟ ہماری اولاد نیک ہو، ہماری اولاد صالح بن جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم اولادیں صالح ایسے نہیں بنتی، اولادیں صالح تب بنتی ہیں جب ان سے پیدا ہوں انہیں گھٹی میں رسول اللہ کا عشق جو ہے یہ پلایا جائے، پھر اولادیں جو ہیں یہ نیک بنتی ہیں، پھر اولادیں جو ہیں یہ پاکیزہ بنتی ہیں۔ اگر جن کے بچپن میں ہم نے ان کے ختنوں پر جو رسول اللہ کی سنت تھی عقیقہ کیا تھا، جو رسول اللہ کی سنت تھی، رسول اللہ کی سنت پہ ہم نے کنجروں کو بلایا اور امید کرتے ہیں کہ نیک صالح بچہ پیدا ہو، نیک صالح ہو، بڑا ہو کے فرما بردار بن جائے۔ اگر تو چاہتا ہے بڑا ہو کے یہ تیرا فرما بردار بن جائے، پھر تجھے بھی نوکری کرنی ہوگی، اور وہ نوکری کیا ہوگی کہ ختنے اور عقیقہ جو ہے یہ حضور کی سنت کے مطابق ہی تجھے کرنا ہوگا۔ پھر دیکھ تیری اولاد نیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آج ہم اولاد کی نیک بننے کے لیے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ دیں جی اولاد نیک بن جائے۔ آپ نے اولاد کے لیے آپ کا کردار کیا ہے؟ میرے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسوہ رسول جو ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ پیدائش سے لے اور اموات تک دیکھ لیں حضور کی حدیث کو، تعلیمات رسول کو، میرے رسول نے ایک ایک پہلو کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ بچپن میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کا کیا حق ہے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا حق جو ماں باپ کا ہے وہ بچے کا اچھا نام تجویز کرے، اچھا نام تجویز کرے، یہ ماں باپ کا پہلا حق ہے۔ اب ماں باپ کیا کرتی ہے، معذرت کے ساتھ، اب ماں باپ کیا کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام جو ہے یہ ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں، فلموں والے اس کے نام، ایکٹروں والے اس کے نام جو ہے ہم تجویز کرتے ہیں۔ جب نام رکھ لیتے ہیں، اور ذرا میرے مصطفیٰ کا وہ فرامین بھی سن لو، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کا اچھا نام تجویز کر کے اچھا نام رکھ دیا جاتا ہے اس نام کی برکت اس کی زندگی میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اس نام کی برکت کی وجہ سے اس کے کردار میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے۔
جب وہ بولتا ہے تو پھر کانٹے نہیں بکھیرتا، پھر اس سے جو ہے یہ پھولوں کی خوشبو اور مہک آتی ہے۔ جب وہ بولتا ہے سب کسی کے دلوں کو جیت لیتا ہے۔ فرمایا یہ پہلا حق ماں باپ کا تھا۔ اپنے ایمان سے بتائیں مجھ سمیت ہم نے کیا اس پہلے حق کو ادا کیا ہے؟ ہم نے کیا اپنے بچے کا نام احسن انداز میں رکھا ہے؟ کیا تجویز کیا ہے؟ فرمایا دوسرا حق ماں باپ کا کیا ہے؟ اس بچے کی تربیت کی جائے۔ ہم نے تربیت بچے کی کیا کی ہے؟ کس انداز میں کی ہے؟ کبھی اسوہ رسول کو دیکھا ہے؟ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم بچے کو بچپن سے ہی سکھاتے ہیں، بیٹا چاچو آ رہے ہیں چاچو کو گالی دے، چاچو کو دوست آ رہے ہیں ذرا اسے گالی دے، فلاں شخص آ رہا ہے ذرا اسے گالی دے، بدتمیزی سے پیش آ۔ وہ بچہ اس کا تو بچپن ہوتا ہے، توتلی زبان ہوتی ہے، توتلی زبان میں وہ گالیاں دیتا ہے، سننے والے کو بھی اچھی لگتی ہیں اور جسے دے رہا ہو وہ بھی محسوس نہیں کرتا بچہ جو ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے اس کا اثر اس کی ساری زندگی جو ہے یہ اس کے اوپر باقی رہتا ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جو بڑے جب ہوتے ہیں تو وہی کچھ انہیں سبق یاد رہتے ہیں جو ماں باپ نے سکھایا ہو۔ آج ماں باپ نے اگر تربیت کی ہوتی، 7 سال تک ماں باپ کو حکم ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، لیکن آج کل کے ماں باپ کیا بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ وہ حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام تو سنا ہوگا، تو آپ کی بچپن جب تھا سن بلوغت میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے نا تو فرید کی ماں نے خیال کیا بچے کو نماز بھی پڑھانی ہے، آدھی کیسے بناؤ؟ فرید کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو اگر نماز پڑھے گا نا اللہ میاں تجھے شکر کی پڑیا عطا کریں گے، تجھے شکر ملے گی نماز پڑھنے سے۔ کہا اچھا ماں میں اگر سجدہ کروں گا تو شکر کی پڑیا ملے گی؟ کہا ہاں بیٹا شکر کی پڑیا ملے گی۔ جب فرید کی ماں فرید کو وضو کرنے کے لیے بھیجتی تھی، مصلی خود بچھاتی تھی اور مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا کو رکھ دیتی تھی، اور جیسے ہی فرید نماز مکمل کرتا سلام پھیرتا تھا، مصلی کو اٹھاتا تھا، شکر کی پڑیا نیچے پڑی ہوتی تھی، وہ فرید اٹھا کے کھا لیتا تھا، خوش ہو جاتا تھا، نماز پڑھی ہے شکر کی پڑیا مجھے ملی ہے۔ نماز پڑھنے کا یہ اجر ہے۔ آج بتائیں کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ لالچ دیا ہو بیٹا اگر تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا ہم تجھے تیری پسند کی چیز کھلائیں گے۔ آج میں نے کتنے کانوں سے یہ آوازیں سنی ہیں، ماں باپ کی یہ آوازیں آج بھی کانوں میں دستک دیتی ہیں اور گونجتی ہیں کہ بیٹا اگر تو اٹھ کے صبح سکول جائے گا میں تجھے اپنے موبائل پہ گیم کھیلنے دوں گی، بیٹا اگر تو اٹھ کے سکول جائے گا میں تجھے تیری پسند کی چیز دلا کے دوں گی۔ ارے امام الانبیاء کے غلاموں، ہم سکول کے لیے بچے کو لالچ دے سکتے ہیں، کیا دین کی تعلیمات کے لیے بچے کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے؟ کیا دین کی تعلیمات کے لیے نماز پڑھوانے کے لیے کیا بچے کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اگر بیٹا تو قرآن کا سبق پڑھنے کے لیے جائے گا تو ہم تیری پسند کی چیز تجھے دلا کے دیں گے؟ آج کتنے ماں باپ میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں جنہوں نے بچے کو اس لیے تو مارا ہو کہ تو سکول نہیں گیا، لیکن کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ بیٹا اگر صبح مسجد پڑھنے کے لیے نہ جائے ماں باپ کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں کس جگہ جی رہے ہیں، کس مقام پہ ہم کھڑے ہو کے جی رہے ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ کی تعلیمات تھی؟ آج آپ عہد کر کے سوئیں، عہد کر کے جائیں، گھر میں اٹھ کے جائیں کہ جب بھی صبح سونے لگیں گے، رات کو سونے لگیں گے، صبح اٹھنے کا جب وقت ہوگا بچے کو اس لیے جلدی نہیں سلائیں گے کہ بیٹا تو جلدی سو جا، صبح سکول کے لیے جلدی اٹھنا ہے، اس نے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ اگر نیت تھوڑی سی چینج کر لیں اور بیٹے سے اتنا کہہ دیں کہ بیٹا آج جلدی سو جا، صبح تو نے نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے، تو کتنی برکت ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے جب وہ بیٹا اٹھے گا، اگر نہیں بھی اٹھا یار تجھے تو تیری نیت کا ثواب تو ملے گا، گناہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی ہم نے ان باتوں کو سوچا ہی نہیں ہے، ہماری توجہ کبھی ان باتوں کی طرف دلوائی نہیں گئی، ہم بس اشعار سنتے ہیں اور ان میں مست ہو جاتے ہیں، پیسوں کو خرچ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ارے میلاد کا مقصد یہ نہیں ہے، میلاد کا مقصد یہ ہے یہاں سے مصطفیٰ کی تعلیمات کا پیغام اٹھے اور امت تک پہنچے، اور امت کا حق ہے جو اس میلاد میں بیٹھے ہوں پھر جو دوست اس میں شریک نہیں ہوئے ان تک اس پیغام کو پہنچائے۔ رات کے میلاد کا مقصد یہ تھا تعلیمات رسول کو ہمیں اپنانا ہے، اپنے گھروں میں تعلیمات رسول کو داخل کرنا ہے، پھر بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر یہ نہیں کہو گے رزق میں بے برکتی ہے، پھر جادو ٹونے پہ تمہارا جو ہے یہ نظریات اور عقائد جا کر رکیں گے نہیں، پھر تمہارے گھر میں اللہ کے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہونا خود بخود شروع ہو جائے۔ یہ تعلیمات رسول کو اپنائیں تو صحیح، رسول اللہ کی سیرت سے پیار کریں تو صحیح۔
اپنے بچوں کو یہ درس دے تو صحیح۔ اور فرید کی ماں ایک دن ہر روز رکھتی ہے، آج فرید عادی بن چکا ہے، لیکن فرید کی ماں ایک دن کہیں سہیلی کے گھر میں جاتی ہے، آنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو فرید کی ماں وہیں دیکھتی ہے ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ فرید کی ماں کہتی ہے اب اذانیں ہو رہی ہیں، فرید مصلی بچھائے گا، فرید شکر مانگے گا، تو فرید کی ماں وہیں مالک کے حضور ہاتھوں کو اٹھا لیتی ہیں، مالک آج میری لاج رکھ لینا، فرید کو شکر کی پڑیا عطا کر دینا۔ آج فرید نے خود وضو کیا، ادھر ماں کے دل میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، ادھر فرید نے مصلی بچھا لیا۔ جیسے ہی فرید نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز جیسے ہی پڑھی، سلام پھیرا، پہلے شکر کی پڑیا ماں رکھا کرتی تھی، آج فرید کی ماں نے شکر کی پڑیا نہیں رکھی۔ آج جیسے ہی فرید نے سلام پھیرا، مصلی کو حسب معمول عادتاً اٹھایا، دیکھا شکر کی پڑیا نیچے پڑی، تو وہاں سے فرید کی ماں میں بھی اضطراب تھا، دیکھا تو فرید نے شکر تو کھا لی تھی، مصلی پہ بیٹھا تھا، بیٹا کہا نماز پڑھ لی؟ کہا ہاں ماں نماز پڑھ لی۔ کہا شکر کی پڑیا ملی؟ کہا ہاں ماں آج شکر کی پڑیا ملی ہے، لیکن اتنے عرصے سے میں شکر کھا رہا تھا، جو آج شکر کی پڑیا ملی ہے اس میں جو مٹھاس تھا زندگی میں ایسا مٹھاس میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو آج اگر ہم ایسے اعمال کریں، آج اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر اسوہ رسول کو اپنائیں، اولادیں کبھی بھی نافرمان نہیں ہو سکتی، اولادیں کبھی بھی اپنے ماں باپ کی گستاخ نہیں ہو سکتی۔ اولاد کا کیا مجال ہے کہ وہ ماں باپ کی گستاخ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات کا تھوڑا سا حصہ اس کے دل میں داخل کر دیا جائے۔ آج ہم نے اسی پہلو کو چھوڑا ہے، آج دین سے ہم دور ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، انجینئر بنانے کے چکر میں ہم نے بیٹے کو ساری تعلیمات سے آراستہ کرنے کے بجائے دور کر دیا۔ قرآن بیٹا تو نہیں پڑھتا، نہ پڑھ، دین نہیں پڑھتا، نہ پڑھ، علماء سے تو محبت نہیں رکھتا، نہ رکھ، لیکن تو نے انگریزی ٹیچر سے محبت رکھنی ہے، جو انگریزی پڑھانے والا تیرا ٹیچر ہے، اس سے تیری محبت ہوگی، تیرا مقام ہوگا۔ لیکن اسوہ رسول کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر علماء سے محبت رکھو گے تمہارا وقار ہوگا، تمہاری عزت ہوگی۔ علماء سے، جب علماء کی محفل میں نوجوان بیٹھیں گے، آج میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہی سٹیجز پہ ہم جب علماء بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کوئی نوجوان ہم سے مسئلہ پوچھنے آ جائے، ہم اسے ایسے غصے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کا جی نہیں کرتا کہ دوبارہ ہم سے وہ ملاقات کرے، ہمارے پاس بیٹھے، ہمارے پاس آئے۔ اتنا سخت رویہ ہم نے اپنا رکھا ہے، اور یہ رویہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یہ رویہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو غریب ہوتے ہیں، یہ رویہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو نادر ہوتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں سناؤں اسوہ رسول کیا ہے۔ ممبر و محراب پہ بیٹھنے والوں ذرا سنو میرے رسول کا اسوہ کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی گلی ہے اور ایک پاگل مدینہ کی گلیوں میں گھومتی ہے، عورت ہے، پاگل ہے، ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے اور بولتی بھی بڑا زائد ہے۔ مدینہ منورہ میں میرے حضور صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہ بڑھیا مدینہ مسجد نبی کے دروازے سے حضور کو اشارہ فرماتی تو میرے حضور اس بڑھیا کے پاس چلے جاتے، گھنٹوں تک صحابہ کہتے ہیں حضور اس کی بات سنتے رہتے، وہ بولتی جاتی حضور سنتے رہتے۔ ایک دن صحابی پھٹ پڑتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مدینہ میں پاگل عورت ہے، مدینہ میں تو اس کا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتی، آپ سے لوگ دور دراز سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو سنو ممبر و محراب پہ بیٹھنے والوں، اور ذرا توجہ کرو کہ یہ ممبر و محراب نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محبتیں بکھیرنے کے لیے، یہ اپنوں کو پاس بٹھانے کے لیے، یہ ممبر، یہ عزت، یہ جاہ و جلال، یہ مصلی امامت اس لیے نہیں ہے لوگ تم سے نفرت کریں، یہ امراء کے لیے نہیں ہے، یہ دہلیز تو غریبوں اور مسکینوں کے لیے بنی ہے۔ یہاں پہ جو بھی آئے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کسی خاندان عالی شان خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق ہو، یہ ممبر اس لیے ہے کہ ہر قبیلے کا شخص تم سے محبت کرے۔ لیکن ہمارا معیار سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہم صرف امراء سے گفتگو کرتے ہیں، ہم عالی شان قبیلے والے کے سامنے جو ہیں یہ جھک جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی نیچے طبقے کے لوگ ہمارے پاس آ جائیں ہمیں گفتگو کرنے میں بھی جھجک محسوس ہوتی ہے۔
ہم کہتے ہیں اس سے بات کرنا تو یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے خلاف ہے. سنو، تمہارا اور ہمارا سٹینڈرڈ رسول اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے، تمہارا اور ہمارا مقام میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر تو نہیں ہے. جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مدینہ میں کوئی نہیں سنتا اس کی، آپ کیوں گھنٹے ضائع کرتے ہیں؟ سنو میرے مصطفیٰ نے جواب کیا دیا. میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، جس کا کوئی سننے والا نہیں ہے، مدینہ کا آمنہ کا لال اس کے سننے والا جو ہے، مدینہ کا تاجدار جو ہے اس کے سننے والے، مدینہ کے تاجدار جو ہیں یہ ان کے سننے والے. ارے جس کا سننے والا کوئی نہیں ہوتا، مدینہ آمنہ کا لال اس کی بھی سنتا ہے. تو ہم کیوں نہ یہ فریادیں لے کر اس کے حضور پیش کریں جو سب کا سننے والا ہے، جو سب کی سنتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے. آج ہمیں اپنی محبتوں کا محور مرکز جو ہے یہ گنبد خضرا کے مکی کو بنانا ہوگا. آج ہمیں تعلیمات رسول کو جو ہے یہ سینے سے لگانا ہوگا. آج ہم نے کلچر میں ایک نیا بدلاؤ لانا ہے، اور وہ ہم نے لانا ہے. اور کس انداز میں لانا ہے کہ آج آپ سٹیجز پہ ان لوگوں کے بلائیں کہ جن کے دل میں جو ہے یہ دین کے لیے درد ہو، جن کے دل میں جو ہے یہ دین کے لیے اخلاص ہو، جنہوں نے پیشہ خطابت کو نہ بنایا ہو، جنہوں نے جو ہے یہ نعت خوانی کو پیشہ نہ بنایا ہو، جو صرف چند ٹکوں کے لیے جو ہے یہ تقریریں کریں. اور حضور کی کیا احادیثیں اتنی سستی ہیں، کیا ہمارا دین اتنا سستا ہے چند ٹکوں میں فروخت کر کے ہم چلے جائیں؟ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں صاحب، یہ دین کا وقار نہیں ہے. نہ ان لوگوں کا وقار رہتا ہے، نہ دین کا وقار رہتا ہے. اگر دین کا وقار رکھنا ہے یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آج جب نعت خوانی کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی خطیب واز کرنے کے لیے آتا ہے، میرے رسول نے فرمایا تھا عزت والی چیز کی عزت کرو. کبھی آپ نے توجہ بھی دی ہے یہ جو نوٹ بنا ہوا ہے جو ہمارے ملک پاکستان کی کرنسی ہے، اس کی بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ کا ایک فرمان جو ہے یہ درج کیا ہوا ہے کہ رزق حلال حصول عبادت کے اس انداز میں لکھا ہوا ہے. رزق حلال کا معنی حلال عبادت ہے، عین عبادت ہے. تو حصول رزق بھی ہے، یہ حدیث کے مفہوم ہے، آپ یاد رکھیں. اور ہم ان حدیث کے مفہوم کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ان کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس انداز میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ عزت والی چیز کی عزت نہیں ہے، یہ تعلیمات رسول نہیں ہے. اگر آپ کا دل چاہتا ہے آپ عالم کی خدمت کریں، آپ کا دل چاہتا ہے آپ ثنا خان کی خدمت کریں. آج اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم پیسے اڑانے کے لیے جائیں گے اور ان کے اوپر بچھائیں گے، ایک تو جس کو بلایا ہے وہ بھی خوش ہوگا، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ سب کو پتہ بھی چلے گا رزق کی فراوانی ہے. لیکن خدا کی قسم جس پہ میرے مصطفیٰ کا فرمان درج ہو اور اس کو اس انداز میں اٹھایا جائے، پھر رزق میں برکت نہیں ہوتی، تنگی ہو سکتی ہے، برکت کبھی نہیں ہو سکتی. آپ کا دل چاہتا ہے آپ علماء کی خدمت کریں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو حضور کے ترانے پڑھنے والے ہیں ان کی آپ خدمت کریں. جب وہ حضور کی نعت پڑھ لیا کریں تو جب پڑھ رہے ہوں تو جو سامنے میز رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر محبت میں آ کے رکھ کے چلے جائیں. یہ بھی محبت کا طریقہ ہے. اور اس سے احسن طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اس سے احسن طریقہ کیا ہے کہ جس کا بیان پسند آئے، جس علماء سے آپ کو محبت ہو، جس کی آپ حضور کے دین کے لیے جس کی خدمت کرنا چاہتے ہوں، تو جب وہ نعت پڑھ کے سٹیج سے واپس ہونے لگے یا وہ بیان کر کے واپس ہونے لگے تو آپ ہاتھوں میں جا کے ہاتھ میں اس کے دیں گے. اس سے آپ کی بھی عزت ہوگی، دین کی بھی عزت ہوگی. اس سے لوگوں میں آپ کی وائی وائی نہیں ہوگی کہ کتنا دیا ہے، وہ تو جانتے ہیں نا کتنا دیا ہے. ان کے نام کا دینا ہے نا، عالم کے نام کا تو نہیں دینا. آج آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیا میری ذات کے لیے کرتے ہیں؟ آج آپ کسی پیر سے محبت کرتے ہیں کیا صرف پیر کی ذات کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا جو مرکز محبت ہے وہ صرف مدینہ ہے. آپ اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں. ان کا جو مرکز ہے وہ حضور کی ذات ہے. آج ہم بھی حضور کی ذات کو مرکز بنائیں. اور یہ جو یہودانہ رسمیں ہیں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پہ، خدا کے لیے ان کو ختم کرو، ان رسموں کو ختم کرو. اگر شادی بیاہ ہو تو اس میں جو ہے یہ ایک محفل میلاد کروا لو، پھر دیکھو کہ اس جوڑے میں کتنی برکت ہوتی ہے. حضور کے ذکر کے صدقے برکت ہوگی، حضور کی نعت کے صدقے برکت ہوگی، قرآن کے صدقے برکت ہوگی. آج آپ اگر ختنے کرنے جائیں یا عقیقہ کرنے کے لیے جائیں، کوئی بھی رسم کرنے کے لیے جائیں تو اس میں رسول اللہ کی سیرت کو مد نظر ضرور رکھیں. پھر دیکھیں
तुम्हारे घरों में बरकत कैसे होती है। ऐसे जोड़ों से जब औलाद पैदा होती है, वो नाचने गाने वाले कंजर पैदा नहीं होते, वो जब भी पैदा होते हैं आमना के जो है ये महबूब ही पैदा होते हैं, हुजूर के आशिक ही पैदा होते हैं, हुजूर के ग़ुलाम ही पैदा होते हैं। आप देख लें, कोई भी वली मनसब विलायत पे अगर फायज़ हुआ है तो सबसे ज़्यादा किरदार उसके माँ बाप का है। तो अपना किरदार अदा करें। आप घर में, मेरे पास अक्सर तवीज़ लेने के लिए कराची में था एक साहिब आए कि हज़रत तवीज़ ऐसा दें मेरी औलाद नमाज़ें पढ़ने लग जाए। मैंने कहा तू पढ़ता है? कहा मैं तो नहीं पढ़ता। मैंने कहा जब तू नहीं पढ़ता तेरी औलाद कैसे नमाज़ पढ़ेगी। आप घर में मुसल्ला कभी बिछाए ना, मेरे रसूल की सुन्नत ये है कि फ़राइज़ आप मस्जिद में पढ़ें, बाकी सुन्नत और नवाफिल घर में जाके पढ़ें, इसका ज़्यादा सवाब है। उसवे रसूल ये है। अब इसमें जो है ये घर में पढ़ने की तरगीब क्यों मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाई, क्यों मेरे हुजूर ने फरमाया घर में जाके पढ़ो, इसमें हिकमत क्या थी? इसमें हिकमत ये है कि जब घर में तुम मुसल्ला बिछाओगे तुम्हें बेटी नमाज पढ़ते हुए देखेगी, तुम्हें तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ते हुए देखेगी, तुम्हें तुम्हारी माँ नमाज पढ़ते हुए देखेगी, तुम्हें तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़ते हुए देखेंगे। और जब बच्चे नमाज पढ़ते हुए किसी को देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब बंदा घर में मुसल्ला अगर बिछाता है नमाज पढ़ने के लिए, कोई बच्चा हो 3 साल का या 4 साल का खड़े होने काबिल हो, वो नकल उतारने की कोशिश करता है। जैसे बंदा रकू करता है रकू करने की कोशिश करता है, जैसे सजदे में जाता है सजदा करने की कोशिश करता है। तो अगर घर में बाकायदगी से हम नमाज पढ़ना शुरू करेंगे तो बच्चों को बचपन से ही प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो आदत बचपन से बन जाती है सारी ज़िंदगी वो ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को तालीमात रसूल को अपनाने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये हुजूर का सच्चा और पक्का ग़ुलाम बनाए। और बिलख़ुसूस नौजवानों के लिए एक पैगाम आखिर में इतना देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, वक्त पे आप तौबा करें, अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाएं। आपने देखा होगा आप जैसे कितने हंसी जवान आजकल हादसात में अमवात हो रही हैं, कितने हंसी जवान इस मिट्टी के सुपुर्द हो चुके हैं। आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। तो जाने से पहले कबल कम से कम इतना तो हो, अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू तो हों। सुनो जवानों, तुम्हारे दिल में ठंडी पड़ जाएगी। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई अमल इतना पसंद नहीं है, जब जवान तौबा करता है अल्लाह को इतना महबूब है कि वो आखिरी आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं अपने शायान शान, और देखकर जवान को खुश होते हैं। और फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐ मेरे फरिश्तों आओ, मैं तुम्हें ऐसा शख्स दिखाऊं जिसकी इबादत से मैं बड़े ही खुश हूँ। मालिक कौन है, इबादत कौन सी है, आओ देखो तो सही। मैंने इसको जवानी दी थी, बड़ी जवानी थी, बड़ा ताकत था, और जवानी में गुनाहों की तरफ खींचने वाले दोस्त भी बड़े थे, शैतान के वसवसे भी बड़े थे, इससे गुनाह भी सरजद हुए। लेकिन ऐ मेरे फरिश्तों देखो, इसने मुझे अपना मालिक मानकर मेरे हुजूर सरब सुजूद हुआ है और अपने गुनाहों पर इसने माफ़ी तलब की है। मेरे हुजूर फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी अमल से इतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। खुदा के लिए जवानी में तौबा करें, अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाएं। अल्लाह ने आपको वक़्त दिया है, अगर आप चले गए फिर पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। यही वक्त है अपने आप को संवारने का। ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी जवानी को, अपने आप को जिस सिमत लगाए वो उसी सिमत चलेगा। अगर आज नौजवान अपनी जवानी को दीन की खिदमत के लिए लगाएं, और दीन की खिदमत कैसे हो सकती है, ये अमलन आपको करना होगा। आप सोशल मीडिया से, हर नौजवान रिलेटेड है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसने दीन का काम करना होगा, और दीन का किसी भी नाम से काम करें, फ़कत मकसूद जो है ये काम है, नाम नहीं है। रसूलुल्लाह के दीन के साथ मोहब्बत करें, इस पैगाम को आम करें। आप जितनी दीन से मोहब्बत करेंगे, दीन का काम करेंगे, आपको देख के मोहल्ला के और जवानों में भी जज्बा पैदा होगा। अपनी मसाजिद को आबाद करें, यहाँ नमाज 5 जगाना बाजमात पढ़ने के लिए आएँ। ये मिलाद है दर हकीकत, ये असल में मिलाद है। हम सब इन चीज़ों को भूले बैठे हैं, हम भटक चुके हैं, राह रास्त से जो है ये हट चुके हैं। और हटे किस लिए हैं, इसमें
کچھ غلطیاں ہماری ہیں، کچھ جو ہیں یہ عوام کی ہیں، کچھ ممبر و محراب پہ بیٹھنے والوں کی ہیں، اور کچھ نہ پوچھنے والوں کی ہیں۔ آپ آئیں، علماء سے محبت کریں، پوچھیں۔ اگر علماء آپ کو محبت میں ایک جواب نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سارے ہی غلط ہوں گے، کہ صرف دوسرے کا رخ کر لیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ایک نے آپ کو دکھ دیا تو آپ ساروں کے دامن کو ہی چھوڑ دیں، نہیں، اس کام کو کبھی زندگی بھر نہیں چھوڑنا۔ ایسی توبہ کریں کہ گناہوں کی طرف کبھی نہ پلٹیں، پھر دیکھیں تمہاری جوانی میں برکت کیسے ہوتی ہے، پھر دیکھیں کہ تمہیں لطف سکون کیسا ملتا ہے۔ جب راتوں کو تم چارپائیوں پہ سو گے خود بخود نیند آ جائے گی اور بڑی سکون سے آئے گی۔ جب صبح اٹھو گے اور تلاوت قرآن کا اگر تمہارا شعار ہوگا، جب تک تلاوت قرآن نہیں کرو گے تمہیں لطف ہی نہیں آئے گا، تمہیں قرار ہی نصیب نہیں ہوگا، تمہیں برکت ہی نصیب نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو نمازوں کا، قرآن کا عادی بنائیں، قرآن سے محبت رکھیں، دین سے محبت رکھیں۔ اللہ آپ کی جوانیوں میں مزید برکتیں اور نکھار پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے دور و نزدیک سے احباب تشریف لائیں، آج میرا تھوڑا سا لہجہ بھی جو ہے یہ بھٹک گیا، اور لہجہ بھی بدل گیا، بھٹک بھی گیا، اور تھوڑے سے الفاظ میں بھی کمی رہ گئی، الفاظ میں بھی وہ حسن نہیں تھا، ٹوٹے پھوٹے اور بکھرا انداز تھا۔ اللہ رب العزت اس ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ علم ازل میں منظور و مقبول فرمائے۔ اور آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے ان لفظوں سے کسی کے دل آزاری ہوئی ہے، دل شکنی ہوئی ہے، کسی کو تکلیف ہوئے میری گفتگو سے، میرے لہجے سے، میرے انداز سے، میں اللہ کے حضور بھی معافی کا طلبگار ہوں اور آپ کے حضور بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ واقول قولی ھذا استغفر۔ تا جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ وسلم۔
خیر الخلق کلہم جی یا الہ العالمین یا رحم الراحمین اسٹینڈ آمین اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ علم میں ظلم میں منظور و مقبول فرما میرے اللہ صدقہ اپنے پیارے محبوب کے حضور کے ذکر کا صدقہ حضور کی نعت کا صدقہ ان کے جنہوں نے بانیان محفل نے بھائی عبدالجبار نے یہ خوبصورت اہتمام کیا ہم سب کو جمع کیا میرے اللہ ان کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما جس مقصد کے لیے عقیقہ کے لیے انہوں نے اس محفل کے اہتمام کیا میرے اللہ اس بچے کی زندگی میں برکتیں عطا فرما اسے رسول اللہ کا سچا اور پکا غلام بنا میرے اللہ جتنے نوجوان اس محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں جو احباب تشریف لائے ہیں میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عنایت فرما میرے اللہ تمام نوجوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما میرے اللہ انہیں دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عنایت فرما میرے مولا صدقہ اپنے پیارے محبوب کے ہم سب کو پیغام موت سے پہلے سچی اور پکی توبہ نصیب فرما میرے اللہ موت سے قبل ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق عنایت فرما میرے مولا صدقہ اپنے پیارے محبوب کے بھائی جبار کے تینوں بیٹوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرما ان کے گھر میں گھر والوں میں برکتیں وسعتیں عطا فرما تمام بھائیوں کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما میرے اللہ اس محفل میں جو حاضرین بیٹھے ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما میرے اللہ تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرما میرے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا جو دکھ تکلیف میں مبتلا ہیں میرے اللہ ان کی دکھ تکلیف کو دور فرما میرے اللہ صدقہ اپنے پیارے محبوب کے جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار عنایت فرما میرے اللہ جن کے روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں برکتوں کا نزول فرما ہم سب کو رزق حلال کمانے اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق و رفیق عنایت فرما میرے مولا حرام کے رزق سے ہم سب کو دور فرما میرے مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما ہم سب کو میرے مولا تیرے اس گھر کو ہمیشہ آباد شاد رکھنے کی توفیق و رفیق عنایت فرما میرے اللہ ہم سب کو نمازی بنا 5 وقت کی سجدوں کی لذت ہمیں نصیب فرما میرے اللہ صدقہ اپنے پیارے محبوب کے ہم سب کے کردار میں گفتار میں عمل میں مزید برکتیں اور وسعتیں عنایت فرما اللہم ربنا تقبل هذا الدعاء رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ون قبول منو دست دا مان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمت